أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك یہاں تک کہ ہمارا حکم آن پہنچا. جا امرنا ہمارا حکم آ گیا. وفارت النور فارا جوش سے ابلنا، جوش سے نکلنے لگا، جوش سے ابلنے لگا. تنور 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 ایسی جگہ کہ جہاں پہ روٹیاں پکائی جاتی ہیں یا پھر کچے برتن پکائے جاتے ہیں. تو تنور جوش سے ابلنے لگا. گویا کہ وہ عذاب کہ جس میں نوح علیہ السلام کی قوم کے سرکش افراد کو مبتلا کیا جانا تھا، اس عذاب کا آغاز ایک تنور سے ہوا تھا. قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ. تو ہم نے کہا کہ اے نوح سوار کرا لیجئے، رکھ لیجئے، احمل فعل امر، رکھ لیجئے، سوار کروا لیجئے، اٹھا لیجئے اس کشتی میں ہر جاندار کا ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو، ہر جاندار کا ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو اس کشتی میں سوار کرا لیجئے. اور آپ کے گھر والوں میں سے آپ کے 3 بیٹے اس وقت ایمان لا چکے تھے، جن کا نام حام، سام اور یافس تھا. ایک چوتھا بیٹا تھا جس کا ذکر بعد میں ہے، وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی اور ہر جاندار کا ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لیجیے. الا من سبق علیہ القول، کہ جن کی پہلے نشاندہی ہو چکی ہے ان کو نہیں بٹھانا. یعنی جو سرکشی پر اترے رہے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، ان کو اس کشتی میں نہیں بٹھانا. ومن آمن، لیکن جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی بٹھا لو. ومن آمن، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی بٹھا لو. مطلب یہ کہ ہر جاندار کا ایک جوڑا اپنے گھر والوں میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اور ان لوگوں کو جو اہل ایمان میں سے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کروا لو. مگر ان کو سوار نہیں کرنا کہ جن کے حوالے سے ہمارا قول پہلے سے اتر چکا ہے، یا جن کے حوالے سے ہمارا حکم نازل ہو چکا ہے، یا جن کی نشاندہی پہلے لی جا چکی ہے، ان کو کشتی میں سوار نہیں کرنا. وما آمن معه الا قلیل، اور آپ پر تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، اور آپ پر ایمان لانے والے چند لوگ ہی تھے. اب تنور سے اس عذاب کا آغاز ہوا کہ جس میں قوم نوح کے سرکش افراد کفار کو مبتلا کیا گیا تھا. آغاز تو ایک تنور سے ہوا، اور یہاں اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک خاص تنور تھا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی بارش برسائی، اور اس کا ذکر بھی سورہ قمر میں موجود ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی، اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے. اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے کہ جو مقدر کر دیا گیا تھا. تو سورہ قمر کی یہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑا تو مطلب یہ کہ وہ صرف تنور سے پانی نہیں نکل رہا تھا. یہاں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بچنے والے صرف حضرت نوح کے بیٹے حام، سام اور یافس نہیں تھے، بلکہ اہل ایمان میں سے بھی کچھ افراد تھے جو بچے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مورخین اور علماء انصاب نے نظریہ بنا رکھا ہے کہ ساری دنیا وہ حضرت نوح کے بیٹوں کی اولاد ہے، تو میرے خیال کے مطابق اس غلط فہمی کا یہاں پہ ازالہ ہوتا ہے. حضرت نوح کے ساتھ اہل ایمان بھی تھے اور آپ کے بیٹے بھی تھے. تو یہ جو بعد کی دنیا ہے وہ آپ کے بیٹوں اور ان اہل ایمان کی اولادیں ہیں کہ جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. تو اس طرح سے اللہ کا حکم پورا ہو گیا.